بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ انسان یہ بدن اور روح کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر عقل، نفس اور قلب یعنی دل، یہ تین ادارے کام کر رہے ہیں۔ قلب سے مراد یہاں پر انسان کے ارادے کی قوت ہے، انسان کے ارادے کی قوت۔ یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کے ذریعے نا انسان پہاڑوں کو چیر دیتا ہے۔ انسان کا ارادہ ہوتا ہے وہ پہاڑوں کو چیر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی مضبوط قوت ہے قلب۔ اور سوچ اور جذبات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں اس کے اندر ارادے اور افعال وجود میں آ رہے ہیں۔ انسان کے اندر ایک ارادہ بنتا ہے اور اس ارادے کے بنیاد پر پھر وہ کوئی کام کرتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے سامنے یعنی انسان کے سامنے دو تقاضے ہیں۔ ایک بقائے شخصی یعنی اپنی ذات کا باقی رہنا، زندہ کیسے رہے گا، اور دوسرا بقائے نوعی یعنی اپنی نسل کا باقی رہنا، انسان کی نسل کیسے باقی رہے گی۔ انسان کی ساری زندگی ان دو تقاضوں کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ شعوری اور لاشعوری طور پر دن رات انہی کی سوچ اور فکر میں سرگرم رہتا ہے۔ بقائے ذاتی کے لیے کھانا پینا، لباس، مکان، دوا دارو اور سامان حفاظت کی ضرورت ہے۔ ان تقاضوں کا احساس بھوک، پیاس، سردی، گرمی، درد، بیماری کی شکل میں انسان محسوس کرتا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا شدت سے جذبہ ہوتا ہے۔ بقائے نوعی یعنی نسل انسانی کی بقا کے لیے بالغ ہونے کے بعد جذبہ شہوانیہ یعنی سیکس کا جو جذبہ ہے انسان پر طاری ہوتا ہے، جو اپنے پورا کرنے کے لیے انسان کو شدت سے پریشان کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر بقائے نوعی اور بقائے شخصی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کے مادی وسائل کی ضرورت ہے، چنانچہ ان مادی وسائل کے حاصل کرنے کا جذبہ شدت سے انسان پر طاری ہوتا ہے، تو لوگوں میں سخت مقابلہ آرائی وجود میں آتی ہے۔ جب سب انسان مادی وسائل کو حاصل کرنے کے دوڑ میں مقابلہ آرائی میں پڑتے ہیں تو اس سے مخالف اور موافق گروہ وجود میں آتے ہیں۔ اور ایک تیسرا جذبہ جلب منفعت یعنی اپنے نفع کی چیز کو حاصل کرنا اور دفع مضرت، خود سے نقصان اور تکلیف کو دور کرنا، یہ جذبہ انسانوں میں جنم لیتا ہے، یعنی فوائد حاصل کرنا، نقصانات سے بچنا۔ اس کے تحت انسانوں کا اپنی ذات اور گروہ کو مضبوط کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنا اور بڑا بننے کا جذبہ یا جذبہ جاہ وجود میں آتا ہے، چنانچہ مخالف کو کمزور کرنا اور دبانا، اس طرح کے کام آدمی کرنے لگتا ہے۔ انسانوں کے ان جذبات کے تحت مفادات کے حصول اور وسائل کی تقسیم وغیرہ کے لیے انتظامی اور حکومتی اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح اجتماعی زندگی وجود میں آتی ہے جس میں بقائے شخصی اور بقائے نوعی کے لیے مادی وسائل کے حصول اور تقسیم کے اصول سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بدن اور روح کے مجموعے یعنی انسان کے اندر بقائے نوعی اور بقائے شخصی کے لیے تین تقاضے رکھے گئے ہیں۔ پہلا، بھوک پیاس کے احساس کے لیے اس کے بدن میں عروق، یہ ہارمونز اور انزائمز کے تیار ہوتے اور خون میں نکلتے ہیں۔ نمبر دو، جذبات شہوانیہ کے لیے اس جذبے کے مخصوص غدود یعنی گلینڈز، یہ اپنے عروق، ہارمونز اور مردانہ ہارمون اور زنانہ ہارمون یہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے جو گلینڈ ہے، غدود ہیں، ان سے ہارمون تیار ہوتے ہیں، اور یہ ہارمون انسان کے خون میں شامل ہو کر گردش شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا، مسابقت اور مقابلہ آرائی کے لیے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اس کے لیے مقابلہ کرنا
قوت اس کے لیے قوت غضبیہ کے ہارمونز یہ انسان کے غدود سے نکلتے ہیں. تو مذکورہ بالا تینوں جذبات عقل کے ساتھ مل کر ارادوں کو وجود بخشتے ہیں اور اس سے انسانی افعال یعنی کام وجود میں آتے ہیں. انسان کا یہ استعمال یا تو بغیر کسی ضابطے اور اصول کے ہوتا ہے جس میں صرف اپنے تقاضوں کا پورا ہونا اور جذبات کا اطمینان ہی پیش نظر ہوتا ہے. ایک طریقہ کسی انسانی بنائے ہوئے ضابطے کے تحت اس میں لگنا ہے اور ایک طریقہ روحانی اور آسمانی رہنمائی جو خالق حقیقی اور پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے اس کی روشنی میں اس میں لگنا ہے. بقائے ذاتی اور بقائے نوعی کے لیے انسان کے سامنے تین چیزوں کا حصول ہوتا ہے: دولت یعنی زر، عورت زن، اور جائیداد یعنی زمین. ان کے حصول کے لیے انسانوں میں مسابقت یعنی مقابلہ ہوتا ہے جس کے تحت انسان ذاتی و گروہی برتری کے حصول میں لگ جاتے ہیں. چنانچہ جذبہ جاہ یعنی بڑا بننا اور شہرت حاصل کرنا ان انسانوں کا مقصد بن جاتا ہے. ذاتی اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے عموماً ان چیزوں کے حصول میں جلد بازی سے مختصر راستہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں اور ظاہری طور پر آسان ترتیب کو سامنے لاتے ہیں. چنانچہ انسان سچ کے مقابلے میں جھوٹ اور انصاف کے مقابلے میں ظلم کو آسان اور مختصر راستہ سمجھ لیتا ہے. مندرجہ بالا مقاصد کے حاصل کرنے میں جھوٹ اور ظلم کی ترتیب پر چلنے سے انسان دوسرے انسانوں سے ٹکراؤ کرتا ہے جس کے نتیجے میں حسد، لالچ، کینہ، ریا، کبر یہ رذائل شخصیت میں بھر جاتے ہیں. عالمی سطح پر یہ ترتیب ہر دور میں موجود اور چالو رہی ہے اور جاہلیت کے نظام نے ان کے خوب سرپرستی کی ہے. اسی نظام سے نمرود، فرعون، حامان، ہٹلر اور بش جیسی شخصیتیں، اب ٹرمپ کا اضافہ کر دو، جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جو کہ حسد، لالچ، کینہ اور ظلم و عدوان کے بڑے بڑے ستون شمار ہوتے ہیں. گویا بقائے ذاتی اور بقائے نوعی کے لیے وسائل دنیا کے حصول میں اپنے اور دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں یعنی قوانین کے تحت لگنے سے کبر، حسد، لالچ، کینہ، ریا اور ظلم و عدوان وجود میں آتے ہیں. جس طرح کسی زمین کو بالکل نظر انداز کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس میں جھاڑیاں، کانٹے اور گھاس پھوس خود ہی اگاتے ہیں اور سام بچھوؤں کی پناہگاہ بن جاتی ہے، اسی طرح آسمانی ہدایت کے بغیر چلنے سے یہ رذائل ایک جاہلیت کے نظام کو چالو کر دیتے ہیں اور عام انسان اس کو شاہراہ سمجھتے ہوئے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور رذائل کے ساتھ سمجھوتا، کمپرومائز کر کے اپنے مسائل ان راستوں سے حل کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ اس کے مقابلے میں حق، سچ، ہمدردی، انصاف، اخلاص اور تواضع کا فضائل والا راستہ بھی ہے جو کہ بہت واضح، آسان اور سکھ اور سکون دلانے والا ہے. لہٰذا انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین جب اس راستے کو وجود میں لانے کی محنت اور تگ و دو شروع کر دے ہیں تو سب سے پہلے جاہلیت والا نظام اور اس کے اساتین یعنی پلرز یہ انبیاء کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی سرداری اور برتری ختم ہوتی نظر آتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جب کسی شاہراہ کا پل ٹوٹ جائے اور ٹریفک کو چالو کرنے کے لیے پل کے ساتھ متبادل راستہ بنا کر گاڑیوں کو اس پر چلایا جائے اور لوگ اسی کو مسئلے کا حل سمجھ لیں اور کچھ عرصہ بعد بھول ہی جائیں کہ یہاں کبھی ایک پل ہوا کرتا تھا جس پر سے گاڑیاں آسانی سے گزر جاتی تھیں. اسی اسنا میں کوئی اس پل کو دوبارہ بنانے کے لیے کام شروع کر دے اور کھدائی کرنے لگے اور مزدور، ٹھیکیدار سب دھوپ میں پسینہ پسینہ ہو کر کام کر رہے ہوں تو متبادل راستے پر چلنے والے یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بیوقوف ہے اور مفت میں پریشان ہو رہے ہیں، اور اگر وہ ٹھیکیدار تعمیر کے لیے اینٹ پتھر وغیرہ وہاں ڈال دے تو متبادل راستے والے اس کو اپنے لیے رکاوٹ اور تکلیف کا سبب سمجھنے لگیں. تو اس پر ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ تکلیف عارضی ہے اور اس کے نتیجے میں جب پل وجود میں آ جائے گا تو اس کچے راستے سے نجات مل جائے گی اور تم ایک لمحے میں بغیر تکلیف اٹھائے فراٹے برتے ہوئے گزر جاؤ گے. اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مسئلے کا حل یہی ہے. گویا رذائل بغیر محنت اور کوشش کے گرد و پیش کے ماحول سے خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، جبکہ فضائل کے حصول کے لیے محنت اور تگ و دو شرط ہوتی ہے. رذائل سے بھرے انسان اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، بلکہ شہر، ملک اور عالم انسانیت کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں، جبکہ فضائل سے متصف انسان
اپنی ذات، گھر، شہر، ملک، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بنتے ہیں اور سب کی زندگی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اب رذائل میں جب انسان شعوری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے کون سا رذیلہ ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے؟ رذائل میں سب سے پہلا رذیلہ جس سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، وہ ہے جذبہ شہوانیہ، سیکس کا جذبہ۔ 14-15 سال عمر میں بچے کو یہ جذبہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جناب اس میں پیسے کمانا، آگے بڑھنا، بڑا بننا، یہ جذبات ابھی تک وجود میں نہیں آتے۔ سب سے پہلے یہ جذبہ وجود میں آتا ہے۔ یہ جذبہ شہوانیہ یہ انسان کے نسل کے بقا کے لیے بنیاد ہے۔ یہ پہلا جذبہ ہے جس کے ساتھ بالغ ہونے کے وقت انسان کو سابقہ پڑتا ہے۔ عموماً بالغ ہونے کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لڑکے اور لڑکیاں ایک فارغ البال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹینشن فری زندگی، گھر کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہا، بالکل فارغ زندگی ہوتی ہے۔ اس عمر میں کمائی کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے، لہٰذا کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ان حالات میں جب جذبہ شہوانیہ باطن میں بیدار ہوتا ہے تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کی طرف کشش محسوس ہونا شروع ہو جاتی، اور آمنا سامنا ہونے کے بعد ایک دوسرے کے خیالات ان پر چھا جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خیالات، یہ خیالات جو ہے نا، یہ اس طرح جیسے کہ ایک بیٹری دوسری بیٹری سے روک چلتی ہے نا بجلی کی، وہ قبول کرتی ہے، تو ایک دوسرے کے خیالات انسان پر اس طرح اثر کرتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہیں گے، جس طرح کے لوگوں میں رہیں گے، اگر ایسے لڑکوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھا ہوگا، ایسے نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن کے خیالات ہر وقت یہی ہے، تو آپ پہ ضرور اثر کریں گے، آپ کے خیالات بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ اس جذبے کا اثر دماغ کے ہائر سینٹرز کی سوچ سے دماغ کے دوسرے حصے پر آتا ہے۔ یہ دماغ کے حصے حضرت نے 2 ذکر کیے ہیں۔ جب انسان کو عورت کی طرف، لڑکے کو یعنی نوجوانوں کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے تو اس کشش میں یہ کشش کا اثر کہاں آتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کشش کا اثر دماغ کے وسط میں کیسا ہے، وہاں، اور پھر وہاں سے دوسرے حصے پر آتا ہے۔ یہاں سے اب یہ دیکھیں، میری طرف متوجہ ہوں، یہاں سے انسان کا اندر ایک عروقی نظام ہے، ہارمونز کا ایک نظام ہے، یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ عروق یعنی ہارمونز ایک باریک پاسینے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ عروق کھوپڑی کے بالکل وسط میں دماغ کے نیچے ایک غدود ہے، گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا، اس غدود پر آتے ہیں تو پھر اس کے عروق نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس گلینڈ سے بھی عروق یعنی پسینہ نما چیز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عروق مرد کے مردانہ غدود اور عورت کے زنانہ غدود پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس اثر کے تحت ہر 2 جنسوں یعنی مرد اور عورت میں عروق شہوانیہ یعنی یہ سیکس ہارمونز یہ ان غدود سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں مردانہ شہوانی عروق اور عورتوں میں زنانہ شہوانی عروق کی شکل میں پھر یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو غدود سے باریک پسینہ نما چیز نکلتی ہے، ہارمون نکلتے ہیں، تو یہ خون میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی کم مقدار میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بدن کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ نہیں ہوتے، وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، اور یہ خون میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو خون میں شامل ہونے کے بعد ان ہارمونز کا بدن پر اثر آتا ہے، جس کے نتیجے میں بدن بڑھتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، یہ تیز ہو جاتی ہے، بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ہضم میں تیزی آ جاتی ہے، ہڈیاں پٹھے مضبوط ہونے لگتے ہیں، قد تیزی سے بڑھتا ہے، سوچ میں پختگی، نفع نقصان کا احساس، اچھے برے کی تمیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عروق اور کا بدنی، ذہنی، نفسیاتی نشو و نما پر ایک اچھا خاصا اثر ہوتا ہے، اور یہ فطری طور پر یہ عروق عورتوں میں 9 سال کی عمر میں، مردوں میں 13 سال کی عمر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہرحال 15 سال کی عمر میں تو ضروری شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 15 سال کی عمر سے شریعت انسان کی بلوغت کا اعلان کرتی ہے، اگرچہ کہ اس پر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔
اور اس پر ذمہ داریاں ڈالتی ہے شریعت۔ اس تبدیلی کے آنے کے بعد جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کے اس طرح 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ نوجوانوں اور نوعمروں کا ایک گروہ وہ ہوتا ہے جن کو باوجود بالغ ہونے کے جذبات شہوانیہ محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے وہ جو ہارمونز ہے وہ فطری رفتار سے نکل رہے ہیں اور فطری رفتار سے خون میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کا قد بڑھ رہا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہے، باقی ان میں اتنی تیزی اور گرمی نہیں ہے کہ اثر محسوس کریں، جو فطری رفتار ہے ان کی نیچرل اس کے مطابق، تو ان کی زندگی پرسکون ہوتی، یہ گندگیوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس گروہ کے عروق اور خامرے اوپر جو بیان کردہ فوائد ہیں، یعنی قد کاٹ کا بڑھنا، بدن کی نشو و نما، اس میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بدن اور ذہن پوری نشو و نما حاصل کرتا ہے، ہڈیاں پٹھے مضبوط، سوچ پختہ اور فکر رسا ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ عروق انسان کے چہرے پر ایک تقدس اور معصومیت والا حسن پیدا کرتے ہیں، چنانچہ ایسے افراد یعنی لڑکے لڑکیاں ایک پرسکون شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ اپنے مقاصد یعنی تعلیم اور تربیت اور زندگی کے دوڑ میں، کاروبار وغیرہ میں بہت آگے نکلتے ہیں۔ یہ نوجوان، یہ بچے ان خاندانوں سے نکلتے ہیں جن کے والدین نے موجودہ ذرائع ابلاغ، حضرت نے اس زمانے میں لکھے ہیں اخبار، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اور اب ان سب کا باپ موبائل، اس کے زہر سے اور گرد و پیش کے ماحول کی خرابی سے جن والدین نے اپنے بچوں کو بچایا ہوتا ہے، ایسے بچے ان خاندانوں سے نکلتے ہیں۔ نیز ایسے غریب خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں جن کو بچپن ہی سے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی ذمہ داریوں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے اور ان کی سوچ ادھر ادھر بھٹک ہی نہ سکی ہو۔ ایسے لڑکے صالح، با مقصد، دلچسپ مطالعہ، صحت مند کھیل کود اور بچوں کی مجالس اور محفلوں کی والدین اور ذمہ داروں کے ذریعے مکمل نگرانی اور نوکروں وغیرہ کے ساتھ تعلق کی مکمل نگہداشت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو بچوں کی اگر یہ بندہ چاہے کہ میرے بچے جو ہے ان کا یہ جذبہ شہوانیہ اور یہ بدن میں جو نکلنے والے عروق ہارمونز ہے، یہ ان کی صحت کے لیے استعمال ہو، ان کے دماغ کی پختگی کے لیے، ان کے بدن کی جناب مضبوطی کے لیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ بچوں کی میں جو ہے وہ صحت مند اور صالح مطالعہ، اچھا لٹریچر، اس مطالعے کی عادت بچے کو ڈالنی چاہیے۔ دوسرا، صحت مند کھیل کود، اور بچوں کی جو مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ والدین نگرانی کریں یا استاد کی کہ اس میں ہے کسٹڈی، نگہداشت میں ہے تو استاد نگرانی کرے، اس کی مکمل نگہداشت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح جن بڑے ملازمین ہیں بڑی عمر کے آپ کے گھر میں، یا کوئی اور جو ہے اس طرح کے ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمروں کا کوئی توازن نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بچوں کے تعلقات کی بھی نگہداشت کرنی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی نوعمر لڑکے لڑکیوں سے جب بندہ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے نوکروں اور نوکرانیوں کے ہاتھوں اچھی خاصی گندگیاں سیکھ کر تباہی کے گڑھے تک پہنچے۔ جب چند سالوں تک بچوں کو مسلسل نگہداشت میں رکھ لیا جائے اور ان کی عمر 15 سے 20-25 سال تک ہو جائے تو ذہن میں اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ جذبات شہوانیہ یعنی سیکس کے جو مضر اثرات ہے اس سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ان کم نصیب لڑکوں کا ہوتا ہے جو اوپر بیان کردہ احتیاطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جذبات شہوانیہ کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ذہن میں ان جذبات کو مطمئن کرنے کی فکر سوار ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس جذبے میں کھانے پینے اور کھیل کود سے زیادہ مزہ اور چسکا ہے، اس لیے یہ ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ذہن ایک وقت میں 2 قسم کے خیالات نہیں سوچ سکتا، لہٰذا اس قسم کے جو نوجوان اور بچے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں صالح سوچ، اچھی سوچ، تعلیم و تربیت، مستقبل کے لیے کمالات حاصل کرنے کا خیال، اس کی جگہ ہی نہیں بچتی، کیونکہ ذہن ہر وقت دوسری طرف پڑا ہوا ہے۔
وہ موبائل میں گندگیاں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور گندے دوستوں کے پیچھے پھرنا، ہر وقت گندی میسج بازیاں کرنا، ایک کو میسج کرنا، دوسرے کو میسج کرنا، ویڈیوز دیکھنا. تو اب ان کا جو قوت خیالی ہے، ان کے خیال کی جو قوت ہے، وہ ساری قوت اس پہ لگ رہی ہے. اب تعلیم کے لیے، صحیح تعلیم و تربیت کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ ان کے پاس نہیں ہوتا. ساری تدبیریں اور سوچیں اسی جنسی بھوک کو مٹانے میں لگ جاتی ہے. یہ ذرائع ابلاغ یعنی یہ موبائل، ٹی وی اور یہ جو اخبارات، یہ گندا لٹریچر، یہ جتنا زیادہ فحاشی کو عام کرتے ہیں اتنا ہی یہ بھوک بڑھتی جاتی ہے، بلکہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑک اٹھتی ہے. اور انسان کے اندر انسان کے فائدے کا اہم ادارہ عقل اس جذبے کے نیچے دب جاتا ہے. وہ عقل جو مستقبل کے فوائد اور نقصانات کے فیصلے کرتی ہے اور رہنمائی کر کے انسان کو صحیح راستے پہ ڈالتی ہے، اس جذبے کے سامنے یہ عقل معوف ہو جاتی، عقل کام نہیں کرتی. اب آپ خود دیکھیں نا، 17 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے بڑی بڑی فوجوں کی قیادت کی اور ملکوں کے ساتھ جنگیں کی. کسی ملک کے ساتھ ایک ملک کا جنگ کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس میں کتنے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، کیسی حکمت عملی ضروری ہوتی ہے. وہ 17 سال کی عمر کے لڑکوں نے یہ کام کیے ہیں. اور ہمارے جو 17 سال والا ہے نا، یہ بازار سے ٹھیک سودا نہیں لا سکتا. اس کو آلو پیاز کی پہچان نہیں ہوتی کہ وہ بازار سے وہ ٹھیک طریقے سے لے آئے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کی جو عقلیں تھیں یا ان کے جو خیالات تھے، ان کے جو ذہن تھے، وہ محفوظ رہے تھے ان چیزوں سے. اس لیے ان کو جن مقاصد پر لگایا گیا تھا وہ انہی مقاصد کو انہوں نے حاصل کیا. اور ہمارے ہاں بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اور جو خیال کی قوت ہے، ذہن کی قوت ہے، وہ سارا ان گندگیوں میں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی کی 10% لگ رہی ہے، کسی کی 20 لگ رہی ہے، کسی کی 50 لگ رہی ہے، کوئی 100% اسی میں پڑا ہوا ہے. تو اب اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی بڑے کام کر لے گا؟ اور انسان بالکل حیوانوں کی طرح بیہیویئر کرنے لگتا ہے، حیوانوں کی طرح رویہ اس کا ہو جاتا ہے. کئی بچے جو بچپن میں بہت قابل، محنتی اور شریف ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد بالکل الٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری تعمیری سوچیں تخریب کی نظر ہو جاتی اور حصول تعلیم و تربیت کے سارے جذبے اور کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور جس کی بنیادی وجہ یہ اوپر حضرت فرماتے ہیں کہ بیان کردہ کوتاہیاں ہیں. چنانچہ سمجھدار لوگوں سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن سے معاشرہ حیران رہ جاتا ہے. چونکہ اچھے بڑے ذہین بچے ہوں گے، لیکن جب ان گندگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو بالکل ان کا دماغ جو بالغ ہونے سے پہلے جن سے بڑی توقع تھی کہ یہ پڑھیں گے، کوئی اچھے انسان بنیں گے اور شریف بھی تھے، بالکل الٹا رویہ ان کا ہو جاتا ہے. اور ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہ بچہ ہے، یہ اس نے کیا شروع کر دیا ہے. چونکہ اس جذبے کے لیے وسائل اور مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور کم عمری کی وجہ سے انسان مال اور دولت سے محروم ہوتا ہے. لہذا ان کے حصول کے لیے محنت مشقت کے بجائے آسان شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں چوری چکاری اور ڈاکے وغیرہ تک نوبت آ جاتی ہے. لڑکیاں ایزی لوڈ مانگتی ہیں، اب اس کے لیے جناب چوریاں کرتا ہے باتیں کرنے کے لیے، صرف باتیں کرنے کے لیے. پھر جناب جو انٹرنیٹ کی گندگی ہے وہ دیکھنے کے لیے پیکیج چاہیے، وہ پیکیج کرنے کے لیے پیسے چاہیے، پیسے اپنے پاس ہیں نہیں. اس عمر میں بچے اگر کماتے بھی ہیں نا تو کمانے کا وہ محنت کر کے کماتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مصرف، بڑا خرچ آج کے دور میں بچوں کا موبائل. یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں تو یہ تو اپنی جگہ، یہ جو ہمارے مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ہم انہیں نقد پیسے نہیں دیتے، نقد پیسے کسی بچے کو ہم نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نقد انعام نہیں دیتے، کتاب انعام میں دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، جوتے خرید کے دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل اعتبار نہیں. نقد پیسے کا
سب سے بڑا نوجوانوں کا مصرف کیا ہے؟ موبائل کا پیکج کرواؤ. ٹھیک ہے، وہ آپ اسے 1000 روپے دیں گے، وہ 1000 روپے اپنے مصرف میں خرچ کرنے کے بجائے جا کے کیا کر لے گا؟ پیکج کرے گا. اور پھر انٹرنیٹ پر جو گندگیاں ہیں وہ تو جناب بس وہ تو آگ ہے، وہ آگ انہوں نے بھڑکائی ہوئی ہے آپ کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے. لیکن اس کا ہمیں اور آپ کو شعور نہیں ہے. ہم اس آگ میں لپک رہے ہیں بڑی خوشی سے اور خود کو جلا رہے ہیں. ایمان بھی، روحانیت بھی، اپنا ذہن بھی، اعضاء جوارے بھی، دل کی طاقت گئی، آنکھیں گئی، کان گئے، گردے کمزور، پھیپھڑے کمزور. یہ ساری تباہیاں اپنے ہاتھ سے خرید رہے ہیں چند منٹ کے مزے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ نے اپنے پشاور یونیورسٹی اور خیبر میڈیکل کالج اور کبیر میڈیکل کالج کے 52 سالہ مخلوط تعلیمی ماحول کو ایجوکیشن کے قیام میں کئی لوگوں کو خواباور دوائیاں کھاتے دیکھا ہے. خواباور دوائیاں کھاتے، کئی کو نفسیاتی مریض بنتے دیکھا ہے، جبکہ خودکشیوں اور قتل مقاتلے کے واقعات بھی دیکھیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر فہیم شاہ صاحب ہیں نا، تو ان کے پاس نا ایک مریضہ کو لایا گیا، مریضہ، اور وہ مریضہ جو تھی وہ نوجوان لڑکی اور تیسرے سال میں، میڈیکل کے تیسرے سال میں پڑھ رہی تھی. اور اس کے ایسے خیالات تھے اور ایسی باتیں وہ کرتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ یہ یہاں ہمارے دوست ہیں اور آپ ان سے، ان کے بھائی کو کہا کہ ان سے رابطہ کریں. تو میرا نمبر ان کو دیا. اچھا، وہ جو ان کے بھائی تھے وہ عالم دین تھے، بھائی ان کا بڑا بھائی جو تھا عالم دین تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جو مسئلہ اس کا ہو وہ مجھے آپ بتایا کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مطمئن ہی نہیں ہوتی، کہتے میں خود بات کروں. اچھا، وہ لڑکی جو ہے وہ بیچاری اسی طرح کے ماحول میں، وہ سوالات اشکالات اس کے بڑے گندے گندے ہوتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے نا. تو رفتہ 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 اس کی کونسلنگ کرتے کرتے آخر میں نا اس نے سارے راز بتا دیے مجھے. تو وہ بیچاری نفسیاتی مریض، دوائیاں کھائیں اور یہ وہ. اب اس کی تو زندگی گئی، اس سے شادی کون کرے گا؟ کون نفسیاتی مریضہ کو گھر لے کر جائے گا؟ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. اور یہ ساری زندگی اس کی برباد ہوئی ایک اور لڑکی کی وجہ سے. اور وہ لڑکی اس کی اپنی رشتہ دار تھی، اس کے ساتھ جناب جنسی تعلق کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچی. ٹھیک ہے، تباہ ہو گئی، تعلیم بھی گئی اور جناب اس کی جوانی بھی گئی، خاک ہو گئی. کیا یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو خواباور دوائیاں کھاتے دیکھا، کئی کو نفسیاتی مریض بنتے دیکھا، خودکشیوں، قتل و مقاتل کے واقعات بھی دیکھے، اور کئی طلباء کو والدین کے اچھے خاصے پیسے ضائع کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کیے بغیر گھروں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا. یہ نہ ڈاکٹر بن سکے اور نہ کوئی مفید انسان بن سکے. کئی ایک کے پھیکے چہرے، روکھی جلد، لاغر بدن، کمزور پٹھے، نحیف ہڈیاں دیکھیں، جنہوں نے بغیر بیماری کے ان کو بیمار بنا دیا، جبکہ فطری نیچرل کے علاوہ غیر فطری طریقوں اور حیوانوں کے ساتھ مبتلا ہو کر یہ سوزاک، آتشک اور اس طرح کی یہ جو جدید دور کی بیماری ہے ایڈز، اس میں مبتلا ہونے کی آئے دن رپورٹیں آتی رہتی ہیں. خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ جو مولوی ہوتا ہے نا، مولوی، یہ اس کو لوگ بڑا اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں نا. معاشرے میں جو بھی کیس ہوتا ہے نا محلے میں، سب سے پہلے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یار مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے. اتنے نوجوان آتے ہیں میرے پاس، اتنے نوجوان جو روتے ہیں. جی کیوں؟ ایک نوجوان ہے خوبصورت ایسے جناب بدن سے، اور آ کے نا بلک بلک کے رونے لگا. میرے جو طالب علم تھے نا ان کو میں نے کمرے سے باہر نکالا. میرے ساتھ جو ساتھی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے کہا آپ باہر جاؤ، اس کا کوئی غالباً مسئلہ ہے. پھر وہ روتا رہا. ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو سمجھایا، قریب کیا، کیا وجہ ہے، کیوں؟ میں نے کہا گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کیا؟ تو اس نے نا روتے روتے مجھے کہا کہ گھر والے میرا رشتہ کر رہے ہیں. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اللہ کے بندے، مجھے کوئی یہ خوشخبری دے، میں تو الٹی چھلانگے ماروں. یہ اتنی بڑی خوشخبری پہ آپ رو رہے ہیں؟ یہ رشتہ ہو رہا ہے تو یہ تو مٹھائیاں بانٹنے کا جو ہے وہ موقع ہے، اور ہنسنے کا موقع ہے، اور خوشی منانے کا موقع ہے، اس میں آپ رو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے پھر وہ ساری داستان اور کہانیاں مجھے سنائی. ٹھیک ہے، کہ میں جناب شادی کے قابل ہی نہیں رہا. میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، شادی کے قابل تو مرد تو 80 سال کی عمر میں بھی شادی کا قابل ہوتا ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟
بہرحال اس کو حوصلہ دے کر یہ وہ کر کے پورا مجھے جو ہے نا وہ کئی دن لگے اس کو سمجھاتے ہوئے، روزانہ اس کو بلاتا تھا، ساتھ لے جاتا تھا وغیرہ پورا. تو بہرحال اس کا جو ڈاکٹر دوست ہے ہمارے ان کے ساتھ رابطہ کرو. تو یہ اس جگہ تک یہ نوجوان آج کل پہنچ رہے. کئی یہ میرے پاس ایک نہیں، کئی کیسز ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، یہ حال ہو گیا. خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تیسرا گروہ، بندہ کے تجربہ میں ایک تیسرا گروہ بھی آیا ہے. یہ وہ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جو بالغ ہونے کے بعد عروق یعنی ہارمونز کے زیر اثر جذبات محبت اور عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ شہوانی جذبے میں نہیں، جذبہ عشق اور محبت اس سے جدا جذبہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سیاہ آنکھوں کی جھیلوں میں ایسے ڈوبتے ہیں اور گالوں کی سفیدی اور ہونٹوں کی سرخی کا ایسے شکار ہوتے ہیں اور زلفوں کی زنجیروں میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ اور فکر اسی جذبہ محبت کے ماتحت ہو کر رہ جاتی. چونکہ ہر دور میں یہ جذبات اور احساسات رہے ہیں اور انسانوں نے ان کو داستانوں، افسانوں اور شاعری کی دیوانوں میں بیان کیا ہے. تو یہ جو شاعری اور افسانے ہیں تو یہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. حضرت نے اپنے دور کے حساب سے لکھی ہے بات کہ موجودہ ایف اے اور ایف اے سی کے اردو نصاب کی شاعری بھی کچھ ایسی ہے، اور شاید اب تو ایف اے سی اور ایف اے سے نیچے جو کلاسیں ہیں ان میں بھی وہ یہ چیزیں داخل کر چکے ہوں. اب تو باقاعدہ بچوں نے اٹھ کے اپنے اساتذہ کو کہہ گئی کہ بےغیرتی ہے. جس طرح جذبہ شہوت عقل کو معوف کر کے اپنے زیر اثر کر لیتا ہے، اسی طرح جذبہ عشق بھی عقل کو اپنے زیر اثر کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی تعمیری سوچ، تعلیم و تربیت اور مستقبل کے لیے کمالات حاصل کرنے کے ارادے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان ایک خیالی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے. عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اب مقصد کی طرف آتے ہوئے ہم سوچیں کہ قوت جنسیہ یعنی سیکس کا جو جذبہ ہے انسان کے بدن کا ایک اہم ادارہ، اہم فیکلٹی ہے جو انسان کو اپنی نو اور نسل باقی رکھنے کے لیے دیا گیا، اور اس سے متعلقہ جو ہارمونز ہے، عروق اور خامرے ہیں، یہ انسان کے بدن کی نشو و نما، استعمال، بڑھوتری اور بقا کے لیے کتنے اہم ہیں. چنانچہ بڑھاپے میں جب یہ عروق کمزور ہو جاتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں بدن کی کمزوری، ہضم میں فتور، مزاج میں چڑچڑاپن اور آخر میں ذہنی کمزوری وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں. عورتوں میں تو باقاعدہ اس بیماریاں اپنی اس کی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی خامرے کمزور ہونے کی وجہ سے. تو اس جذبہ جنسیہ کا اصل مقصد، اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان کو کیوں دیا ہے؟ یہ جذبہ انسان کو نسل بڑھانے کے لیے دیا تھا، جس سے کہ انسان حلال طریقے سے نکاح کرے اور اس کے ذریعے اپنی نسل بڑھائے، جس سے گھریلو اور خاندانی زندگی وجود میں آتی ہے. اور اجتماعی گھریلو نظام جہاں چھوٹے بچوں کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے، ان کے لیے بہتر تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے، وہاں بالغ اور بڑوں کے لیے معاشرے میں زبردست سہارا اور سپورٹ اور معاون ثابت ہوتا ہے، تائید ہوتی ہے. نیز بوڑھوں کو بڑھاپے کے مشکل دور کو گزارنے کے لیے اپنی اولاد کی شکل میں ساتھی اور خادم ملتے ہیں. جب اس جذبے کا استعمال براروی کا شکار ہو جائے تو گھریلو اور آئلی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. باقاعدہ اس دیواجی اور گھریلو زندگی شروع کرنے کے بجائے نوجوان جب تک صحت اور پیسہ ہو زندگی کی چکا چوند گلیمر سے لطف اندوز ہونے میں مگن رہتے ہیں، لیکن جو ہی کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، اور جوانی ختم ہو کر بڑھاپا آ جائے تو ساری چکا چوند ختم. براروی کے نتیجے میں لوگ بچے پیدا نہیں کرتے. چنانچہ آج مغرب میں گھریلو زندگی کے خاتمے کے نتیجے میں بچوں کے لیے نرسنگ ہوم اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم قائم کرنے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اگر ان کی ریاستوں نے ان کا بندوبست نہ کیا ہوتا اور یہ عارضی اور مصنوعی سہاری بھی نہ ہوتے تو انسان کی زندگی دکھ کی دکھ ہوتی. یہ سارا نظام مادی وسائل کے زور پر وجود میں لایا گیا. یہ وسائل اگر مغرب کے پاس نہ ہوتے اور موجودہ براروی کی زندگی اسی طرح ہوتی تو مغرب کب کا ختم ہو چکا ہو. مغرب نے مسائل کا حل جنسی آزادی میں سمجھا،
چنانچہ انہوں نے معاشرے کو آزاد کر دیا اور اسکولوں میں جنسی تربیت شروع کروا دی اور معاشرے کو ایسی براروی کا شکار کر دیا کہ المان والحفیظ۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کے بے پناہ وسائل کے باوجود آج ان ملکوں کو باہر کی دنیا سے ڈاکٹر، انجینئر اور مختلف شعبوں میں تربیت یافتہ کوالیفائڈ لوگوں کو نقل مکانی کے ذریعے اپنے ملکوں میں لانا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی ضرورت کے مطابق یہ لوگ مقامی تربیت یافتہ افراد مہیا نہیں کر سکتے۔ ان کے لڑکے لڑکیاں جنسی براروی کا شکار ہو کر بامقصد تربیت سے فارغ ہو چکے ہیں اور ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے رجال کار یعنی کوالیفائڈ پرسنز کی کمی ہے، جبکہ ہمارے پاس بے روزگار ڈاکٹروں اور انجینئروں کی پوری کھیپ موجود ہے۔ بندہ کے ایک شاگرد ڈاکٹر صاحب انگلینڈ سے آئے اور بتایا کہ سال 2003 میں برطانیہ نے نرسیں فلپائن سے منگوائی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے شہریوں میں تربیت یافتہ نرسوں کا فقدان تھا۔ وجہ وہی ہے کہ ان کے نوجوان تربیت کے وقت کو جنسی براروی کے لطف میں ضائع کر کے اپنے اور اپنے ملک کے لیے تباہ کاریوں کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسلام نے نہ تو عیسائیوں کی طرح جذبہ جنسیہ یعنی سیکس کے جذبے کو ناجائز کر کے رہبانیت کی ترغیب دی ہے۔ رہبانیت عیسائی نہ شادی کرتے تھے اور خود کو جو ہے وہ جنگلوں میں جا کے خصی کر دیتے تھے کہ بس شادی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو اسلام نے عیسائیوں کی طرح رہبانیت کی ترغیب نہیں دی اور نہ ہی اس جذبے کو بے لگام چھوڑ کر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ جیسے چاہو استعمال کرو، بلکہ اس کے لیے اصول بنائے ہیں، ضوابط بنائے، حیا، پردہ، نکاح، مہر، طلاق۔ اس کی صورت میں یہ پورا نظام ہے مسلمانوں کا، عائلی زندگی کا ایک نظام ہے، خاندانی زندگی کا۔ یہ اصول شریعت نے مقرر کی ہیں جن کی وجہ سے اس سے متعلق فوائد، اس جذبے سے متعلق فوائد انسان کو حاصل ہو جائیں اور اس کے غلط استعمال سے اور اوپر بیان شدہ خطرات سے انسان بچ جائے۔ چنانچہ اس جذبہ کے بدن پر آنے والے اثرات، اس کے نتائج اور ان جذبات کی اصلاح کے لیے غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس جذبے کی اصلاح کیسے کی جائے؟ جن سے مخالف کی وجہ سے جذبات شہوانیہ یا جذبات عشقیہ کا طاری ہونا جن سے مخالف کے ساتھ رابطے کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان کا لڑکا لڑکی کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے تو جناب اس پر جذبات شہوانیہ اور جذبات عشقیہ طاری ہوتے ہیں۔ اب رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ آپ نے دیکھا، صورت کو دیکھنا یہ ایک طرح کا رابطہ ہے۔ سننا، باتیں سن لی، آواز سن لی۔ چھونا، ہاتھ لگا لیا۔ سونگنا، یہ انسان کے بدن میں ایک تصور اور خیال داخل کر دیتے۔ یہ تصور اور خیال پہلے وسوسہ کی شکل میں ہوتا۔ آپ نے کسی لڑکے کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی، ایک وسوسہ ذہن میں آیا۔ وسوسہ ایک لہر کی طرح ہوتا ہے، بس آیا اور گزر گیا۔ تو یہ وسوسہ باطن میں ایک لہر کو اچھالتا ہے، دیر پا نہیں ہوتی، یہ لہر مضبوط نہیں ہوتی، زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ جیسے ایک دریا مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہو اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مغرب کی طرف سے آ کر اس کے پانی کی سطح کو چھوئے تو اس سے پانی کی سطح میں مغرب سے مشرق کو لہریں چل پڑیں گی، لیکن سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ لہریں عارضی ہیں، اندر سے پانی مشرق سے مغرب کو ہی بہ رہا ہے۔ اسی طرح وسوسہ آ کر باطن کو چھو کر گزر جاتا ہے۔ چونکہ جنسی خیالات کا وسوسہ ایک چسکے اور مزے والی چیز ہے، اس لیے انسان اس وسوسے کو باطن میں ٹھہرا اور جما لیتا ہے اور پھر اس چسکے کے پیچھے خیالی طور سے چلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی سوچ کو اس کے تعاقب میں لگا دیتا ہے۔ اب یہ وسوسہ نہیں رہا، وہ جو آپ نے کسی صورت پر نظر پڑی اور اس کی شکل دماغ میں آ گئی، ذہن میں آ گئی، تو اب جناب اس کو آپ نے ذہن میں ٹھہرا لیا۔ اس کو جگاؤ، اس کو جگاؤ، شاپ یہ سو رہا ہے تو ذہن میں میری طرح دیکھیں، ذہن میں جناب اس صورت کو جب بندہ ٹھہرا لیتا ہے اور اس سے پھر مزے لیتا ہے تو یہ اب وسوسہ نہیں رہا، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ یہ حدیث نفس بن گیا، یعنی اختیاری خیالات کی چلنے والی ایک مسلسل لہر۔ اب یہ آپ اپنے اختیار سے اس کو ذہن میں ٹھہرا رہے۔ اب وسوسہ کے اثر، وسوسہ جب آتا ہے تو اس سے جو انسان کے وہ غدود ہے نا، گلینڈز، ان سے عروق نہیں نکلتے، وسوسے سے نہیں نکلتے۔
لیکن جب آپ اس وسوسے کو ذہن میں ٹھہرا لیتے ہیں اور اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وسوسہ جب حدیث نفس بن جاتا ہے تو پھر ان غدود سے وہ عروق اور ہارمونز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نکل کر آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ عروق جب خون میں دوڑنے لگتے ہیں نا، تو اس کا اثر انسان کے ارادے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جوں عروق کی مقدار خون میں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، شہوانی جذبے کو پورا کرنے کا ارادہ پختہ سے پختہ تر چلا جاتا ہے، پختہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی عقل اور فہم مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور انسان عمل کرتا ہے۔ عمل کیا کرتا ہے؟ جنسی جذبے کو تسکین دینے والا عمل۔ اب وہ جو طریقہ اسے ملے، وہ جناب موبائل پر گن دیکھ کر کرے، ٹھیک ہے جی، اس کا کسی اور سے واسطہ ہو اس کے ذریعے کرے، خود کو اپنے ہاتھوں برباد کرے، جو بھی طریقہ ہو وہ اس جنسی عمل کو پورا کرتا ہے پھر، یہاں تک کہ انسان کی عقل اور فہم مغلوب ہو کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور انسان عمل کر بیٹھتا ہے۔ حکیموں کے ہاں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے جریان۔ جریان کہ انسان کے یعنی جو ہے وہ بدن سے مسلسل یہ جو لیزدار پانی ہوتا ہے، یہ پانی نکلتا رہے، قطرے نکلتے رہیں، یہ جو ہر وقت جنسی خیالات تیری رہنے اور خون میں مسلسل ہارمونز کے شامل ہونے سے یہ غدہ قدامیہ جو ہے، اس سے ایک عرق نکلتا ہے، انسان کا عرق نکلتا ہے پیشاب کے راستے سے، اس کو جریان کہتے ہیں۔ یہ کیوں نکلتا ہے؟ وہ ہارمون جب مسلسل خون میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہیٹ دیتے ہیں، تو یہ نکلتا رہتا ہے، جو کہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں یا زیادہ ہونے کی صورت میں ہر وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی یعنی مقدار غیر فطری ہو جاتی ہے، یعنی اتنا نکلتا ہے کہ وہ اپنی جو نیچر طریقہ ہے اس سے ہٹ جائے، تو پھر انسان جو صورت دیکھتا ہے اور اس کو سوچتا ہے، اس کے ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عرق کے نکلنے سے صحت کو تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ روحانی طور پر جو نقصان ہے، ایک اضطراب، ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے، ہیجان، انزائٹی، اضمحلال، ڈپریشن، یہ 3 بیماریاں یہ انسان پر طاری ہو جاتی، اس سے نیند، بھوک، اطمینان، ان کو یہ چیز مکمل متاثر کر دیتی۔ اب یہ جو بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ صحت کو متاثر کرتی ہیں اور اس سے صحت برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے پختہ صوفیاء بھی ہوتے ہیں جنہیں وسوسہ بھی نہیں آتا۔ بہرحال وسوسہ آنا کمال کے خلاف نہیں ہے، کاملین کو بھی وساوس آ سکتے ہیں، وسوسے کا اثر باقی نہیں رہتا، اور اس کے تحت غدود عروق نہیں نکالتے، جبکہ حدیث نفس کے تحت یعنی جب خیالات اختیاری طور پر انسان ذہن میں لاتا ہے تو اس کے تحت غدود سے عروق نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے وسوسے پر پکڑ نہیں رکھی، وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں۔ حدیث نفس کو بھی گناہ اور معصیت کی شکل میں فرشتے نہیں لکھتے جب تک کہ گناہ کا عمل نہ ہو جائے، لیکن حدیث نفس اور ارادے سے دل کی جو صفائی ہے، دل کی جو پاکیزگی ہے، اس کو نقصان ضرور ہوتا ہے، روحانی طور پر انسان تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ جو خیالات آپ سوچ رہے ہیں فرشتوں نے اس کو بطور گناہ کے نہیں لکھا، لیکن اس سے انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، دل کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے، اطمینان ختم ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے دل کی جو استعداد ہے، کیپیبلٹی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جذبہ جنسیہ اس سے رذیل شہوانیہ نہ بنے اور انسان کی تباہی کا سامان نہ ہو، اس کے لیے قرآن اور حدیث نے پوری رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں مکمل رہنمائی ہے کہ اس جذبے کو کیسے سنبھالنا ہے اور اس کو بربادی سے، تباہی سے بچانا کیسے، اس کو سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ شریعت نے ایک پوری ترتیب مقرر کی ہے، ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے ایک پورا نظام مرتب کیا ہے، جس کے تحت اس جذبے کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے گھر میں آگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آگ اگرچہ خطرناک چیز ہے اور جان اور مال کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن جب چولہے کے اندر جلائی جاتی ہے تو اس سے کھانا پکانا، پانی گرم کرنا، بدن گرم کرنا، یہ فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس آگ سے انسان خود کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح جذبہ جنسیہ کو رذیل شہوانیہ بن کر جنسی بدعملی اور بے مقصد اور فانی عشق بازی سے روکنے کا سامان بھی کیا گیا،
تاکہ اس جذبے کے فائدے تو ہمیں حاصل ہو، بقائے نوعی کی شکل میں، خاندانی زندگی کی شکل میں، باطنی سکون کی شکل میں، اور یہ جذبہ تباہی کا باعث نہ بنے۔ اب اس جذبہ جنسیہ کے نقصانات سے بچنے کا شرعی نظام کیا ہے؟ شریعت نے کیا طریقہ کار بتائی؟ چنانچہ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے پہلا بندوبست پردے کی شکل میں کیے، پردہ، اور محرم اور غیر محرم اس کا نظام بتایا ہے کہ آپ کا کن کو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے۔ جن کو دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے وہ محرم ہے، جیسے ماں کے چہرے کو انسان دیکھ سکتا ہے، بہن کو دیکھ سکتا ہے، بیٹی کو دیکھ سکتا ہے، خالہ پھوپھی کو دیکھ سکتا ہے، یہ محرم ہے۔ اور جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے وہ غیر محرم۔ بنیادی طور سے عورت کے گھر اور چاردیواری کے اندر رہنے کو بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ شریعت نے عورت کے لیے افضل صورت کیا بتائی ہے کہ خاتون گھر کے اندر رہے، گھر کی چاردیواری میں رہے، باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے ذمہ اجتماعی اعمال جو ہے، جیسے باجماعت نماز ہے، جنازہ ہے، جہاد ہے، خدمت خلق کے دوسرے کام ہیں، خاتون کے ذمہ یہ فرض واجب نہیں، لیکن بشری ضروریات تقاضے ہیں، ان کی وجہ سے خاتون کو نکلنے کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، اور اس کے لیے اپنے حدود، قیود، اصول مقرر کیے ہیں، ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اب وہ ضابطے کیا ہیں؟ گھر سے جب خاتون نکلے گی تو کیا کرے گی؟ چنانچہ ایک پردہ وہ ہے جو گھر سے باہر کے ماحول میں جانے کے لیے مقرر کی ہے شریعت۔ گھر سے جب باہر لڑکی جائے گی، خاتون جائے گی، تو اس کے لیے ایک پردہ مقرر کیا ہے، اور اس پردے کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت نازل ہوئی کہ باہر نکلتے ہوئے اپنے اوپر جلباب ڈال کر نکلیں۔ یہ جلباب، حضرت فرماتے ہیں جلباب وہ بڑی چادر ہے جو سارے بدن کو مکمل ڈھانپ لے کہ بدن کے ابھار وغیرہ نظر نہ آئیں، اور راستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھی جائے، ایک آنکھ۔ اس کے خلاف اب یہ دیکھیں، یہ جو ایسا برقع ہو جو بدن کو پورا ڈھانپ لے، یا ایسی چادر ہو جو بدن کو پورا خاتون کا ڈھانپ لے، تو یہ جلباب ہے۔ باہر نکلنے کے لیے اس قرآن نے یہ طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اب اس طریقے کے مطابق اگر ضرورت کے وقت خاتون نکلے گی، اس سے فساد نہیں پھیلے، اس سے جذبات خراب نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس طریقے کے خلاف نکلنا ہوگا تو پھر جذبات تباہ ہو جائیں گے۔ اب جناب اس کے خلاف بناؤ سنگار کے ساتھ نکلنے کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جاہلیت کے دور کی طرح بن ٹھن کر بناؤ سنگار کی نمائش کرتے ہوئے خاتون نہیں نکلے گی۔ وہ میک اپ کیا ہوا ہو جناب، اور زیور بجنے والے زیور پہنے ہوئے ہوں، اور زرق برق لباس میں ہو، تو اس طرح بن ٹھن کر خاتون کو نکلنے کی گھر سے اجازت نہیں۔ گھروں کے اندر رہتے ہوئے اور محرموں کے سامنے آنے کے وقت بھی، یعنی ماں بیٹے کے سامنے آ رہی ہے، بہن بھائی کے سامنے آ رہی ہے، تو اس وقت بھی شریعت نے ایک پردہ مقرر کیا ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ خاتون اپنے دوپٹوں اور اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈالیں، ٹھیک ہے، سر ڈھانپا ہوا ہو اور گریبان یعنی سامنے جو سینے کا حصہ ہے یہ سارا ڈھانپا ہوا ہو، اور اس کے بعد آنکھ اور دل کا پردہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری کی نگاہ کو اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں، کہ آنکھ کو غیر محرم کی طرف شہوت کی نیت سے بد نظری سے محفوظ کرنا ہے، بد نظری سے محفوظ کرنا ہے۔ اور خواتین سے زیادہ، عورتوں سے زیادہ خطرناک امارد ہے، امرد لڑکے جو بلوغت کے قریب عمر ہوتی ہے لڑکوں کی، جن کی داڑیاں نہیں آئی ہوتی، یہ عورتوں سے بھی زیادہ خطرناک۔ کیوں؟ عورت کی طرف تو آپ معاشرے میں نا دیدے نکال کے، آنکھیں نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو شرم بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اور عورت عموماً پردے میں بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ بچے جو ہے یہ تو پردے میں نہیں ہوتے، نہ ان کی طرف دیکھنے سے کوئی رکاوٹ ہے، ملامت ہے، اور ان کا فتنہ عورتوں کے فتنے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے یہ زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے جو فقہا ہے، مفتی ارشاد حکیم صاحب بھی تشریف فرما ہے،
تو میں نے کئی فتویٰ حضرت پڑھا تھا کہ یہ جو امارد لڑکے ہوتے ہیں ان سے نعتیں بھی نہ پڑھوائی جائے، ٹھیک ہے، جس طرح گانا بجانا ان کا یا شعر و شاعری ان کی پڑھنا یہ اس طرح ہے جیسے خاتون کے پڑھنے کے حکم میں. شعر و شاعری کے جو آداب ہے نا، شعر و شاعری پڑھنا، نظمیں پڑھنا، اس کے جو آداب لکھے ہیں تو کئی میں نے پڑھے تھے اپنی بزرگوں کی کتابوں میں کہ اس میں وہ امارد بھی نہ ہو. مفتی حسین احمد صاحب شامی بھی ہے ماشاء اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام محمد پیچھے بٹھایا کیونکہ ان کی داڑھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں بٹھاتے تھے. ایک دفعہ سوال کیا تو امام محمد نے جواب دیا کہ یہ لڑکا کون ہے، وہ سائل ہے، اس کی داڑھی نظر آئی، اس کی داڑھی آ گئی، اتنے عرصہ دیکھا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری وہ ہے پہلو ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اچھا، دل کو خواہش اور جذبات سے پاک رکھنا ہے. تو یہ آنکھ کا پردہ ہو گیا، دل کا پردہ کہ دل خواہش اور جذبات سے پاک ہو. تو گویا پردہ جو ہے یہ بدن کا ہے، آنکھوں کا ہے، دل کا ہے. اس کو 3 درجوں میں بیان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں شہوت کی نیت سے چھونے پر، سونگھنے پر، شہوت کے جذبات سے بولنے پر اور کلام کرنے پر بھی بحث کی گئی اور ان سب باتوں کو منع کیا گیا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی امرد لڑکے کے پاس، یہ نوعمر لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے سے آپ کو مزہ آئے نا، یہ بھی بدکاری کے حکم میں. بھی لڑکے کے پاس بیٹھنے سے آپ کو مزہ آ رہا ہو، یہ میرے پاس بیٹھا رہے اور بات کروں، تو یہ بھی بدکاری کے حکم ہے. اس میں بھی بدکاری والی نحوست انسان پہ آتی. تو یہ جو کم عمر لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، بات بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، گپے کریں گے، ضروری بات ہو بس وہ کریں. تو ان کے ساتھ مجلس آرائیاں کرنا یہ بھی جناب، اور اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہو. ہر شخص کو اپنے باطن کا پتہ ہے، دل کا پتہ ہے کہ میرے دل میں اس وقت کیا جذبات ہے. کسی اور کو تو پتہ نہیں ہوتا نا آپ کے دل کا، لیکن خود انسان کو اپنے بارے میں تو علم حضوری ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا جذبات ہیں. عورت کے لیے پورے بدن کا چھپانا فرض، اور اس کی جو نحوست انسان پر پڑتی ہے نا، سب سے پہلے عبادت میں حلاوت ختم ہوتی. نماز جو ہے نا انسان پہ بوجھ بن جاتی ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، بالکل انسان معطل ہو جاتا ہے. کوئی کام، دین کا کام نہیں کر سکتا انسان، پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نحوست اس پر، انسان پر ان چیزوں کی آتی. تو عورت کے لیے پورے بدن کا چھپانا یہ فرض کیا گیا، اور مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض کیا گیا، اور باقی بدن کو چھپانا سوائے چہرے، گردن اور نصف پنڈلی سے نیچے ٹانگیں مستحب قرار دیے گئے. چنانچہ مردوں کے لیے بھی نماز کے دوران کوہنیوں سے اوپر آستین کرنا مکروہ ہے. غیر محرم مرد و عورت کا تنہائی میں بیٹھنا جو موجب فساد ہے، اس کو حدیث کے روح سے روکا گیا ہے. عورت کا اکیلے سفر کرنا جو اس کے لیے خطرناک ہے، اور اس کی طرف جو بلحوثوں کی توجہ، جو گندگیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ کو کھینچ سکتا ہے، یہ حدیث میں منع کیا گیا کہ خاتون اکیلے سفر نہیں کرے گی. جو مسافت سفر ہے وہ اکیلی نہیں جائے گی. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ سفر میں عورت کے ساتھ محرم ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، تاکہ غیر کی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہ لگے. عورت کو اگر کبھی مجبوری میں مردوں سے بات کرنی پڑے یا گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی صورت میں بازار سے ضروری سودا سلف لینا پڑے تو پردے میں ہو کر سخت اور کرخت لہجے میں بات کرے. یہ عورت کو حکم ہے، سخت لہجے میں بولے گی، کرخت لہجے میں بات کرے گی، تاکہ اس کی طرف کسی کی طبیعت مائل نہ ہو. خوشبو لگا کر اور بجنے والا زیور پہن کر نکلنے سے منع کیا گیا ہے. عورتوں کی تصاویر کی بطور اشتہار نمائش یہ حرام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ خواتین کی تصویر لگائی ہوئی. کیوں؟ کہ لوگوں کی توجہ کھینچے. اب جناب کس چیز کا اشتہار ہے پتہ نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو عورت کی تصویر لگا لو. اس کو تو شیطان اور نفس کہے گا کہ دیکھو، جب عورت کی تصویر دیکھے گا تو اشتہار بھی پڑھ لے گا. یہ حالت ہے جی. غرض کے اس حیا اور پردے کے نظام سے جذبات کا برانگیختہ ہونا، جذبات کا ابھرنا، اور گلینڈز کا ہارمونز تیار کرنا، اس کو شریعت نے روک دیا ہے. جس سے طبیعت گناہ اور تباہی کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کو شریعت نے اس کے لیے پورا نظام بنایا. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں
کہ بندہ کے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مرید امریکہ، برطانیہ اور روس تعلیم کے غرض سے گئے اور اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کر گئے، اپنی احتیاط کی وجہ سے ان ملکوں کی بیرا روی کا قطعاً شکار نہیں ہوئے۔ ان ممالک کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان ان کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کر کے ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور پھر اپنے اسلامی ممالک میں واپس آ کر ان کے معصوم نمائندے بن کر زندگی گزاریں اور اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ٹکراؤ اختیار کر کے ان ممالک کے نظام کو یہاں رائج کرنے کے وکیل بن جائیں۔ اس کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ پر 1 سال کے لیے دوبارہ ان ساتھیوں کو بلایا گیا۔ اس سفر میں بال بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا۔ جب ان افراد سے بندہ نے پوچھا تو 2 نوجوانوں نے بڑے پتے کی بات بتائی۔ پروفیسر ڈاکٹر عالم خان صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، گلینڈز اور عروق کا نظام ایک گانے والا طائفہ ہے۔ اگر یہ طائفہ، یعنی جو گانے والی عورت ہوتی ہے، اگر یہ طائفہ اپنے آلات موسیقی کو بجائے تو بجتے ہیں، اگر نہ بجائے تو خود بخود نہیں بجتے۔ تو یہ آلات غدود ہے اور ان کو بجانے والا آلہ تصور اور خیال ہے۔ اگر انسان کا تصور اور خیال پاک ہو، غلط خیال نہ آتا ہو، تو اس کے نتیجے میں ہارمونز نہیں نکلتے اور نہ اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے مکمل سکون کا وقت گزارا اور بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ دوسرے ساتھی بندہ کے برادر نسبتی حافظ حسین احمد صاحب نے بتایا کہ تصوف کا ایک مراقبہ پختہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت اپنے باطن پر نگاہ رہتی تھی اور فانی مزوں اور جذبوں کی جگہ اس باطنی حلاوت اور مٹھاس میں مصروفیت رہتی تھی، جس کی وجہ سے فاسد خیالات گھیر ہی نہیں سکے۔ چنانچہ ایک عرصہ تک بغیر شادی کے حافظ صاحب نے مکمل پاک اور عصمت اور عفت والی زندگی کینیڈا جیسی جگہ میں گزاری ہے۔ وہاں تو اتنا گندا ماحول ہے نا۔ اب دیکھیں، جو شخص بدکاری میں مبتلا ہو اور اس کا جھوٹا پانی آپ پی لیں، اس کا بھی آپ پہ اثر آئے گا۔ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا آپ کھائیں گے نا، اس کا بھی اثر آئے گا۔ یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو باورچی تھے نا، حاجی عبدالرشید صاحب، تو یہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے۔ تو ان کے کھانے کا نا ہماری عبادات پہ اثر ہوتا تھا۔ وہ جو کھانا پکاتے تھے، ہم کھاتے تھے، اس کی ہماری روحانیت پر اس کا اثر ہوتا کھانے پر۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ایک اس طرح ساتھی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ برطانیہ میں، روتا رہا فون میں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے عادت ہو گئی ہے، یہ جو گندے وہ نہیں ہوتے، وہ جہاں عورتیں مالش کرتی ہیں، مساج سینٹر جانے کی عادت مجھے پڑ گئی ہے۔ بہت خود کو روکتا ہوں لیکن نہیں روکتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یا اللہ اس کو کیا کہے؟ آج میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ کھانا کہاں کا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانا بازار سے لے کر کھاتا ہوں۔ میں نے کہا بازار کا کھانا فوراً بند کریں، اپنی چیز لیں اور پکائیں اور اپنے جو آپ کی رہائش ہے وہاں پر بندوبست کریں، بازار کا کھانا نہیں کھانا۔ اچھا جی، بازار کا کھانا اس نے چھوڑ دیا، ماشاءاللہ بندہ جذبہ قابو میں آ گیا اور عادت چھوٹ گئی۔ بعد میں مجھے وہ اطلاع دیتے رہے کہ جب سے میں نے کھانا چھوڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ میری طبیعت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے، اور اگر کئی بہت زیادہ ڈیوٹی سے میں لیٹ آ جاؤں، تاخیر سے آ جاؤں اور مجھے بازار کا کھانا لینا پڑے تو پھر مجھے جذبات محسوس ہوتے ہیں، لیکن کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہ آپ اپنے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ اثر نہیں کرتے، لیکن اگر مسلسل پھر بازار کا کھاؤ گے تو پھر آپ پر یہ اثر شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں جو قوم وہ بیچ رہی ہے اور جو بیٹھی ہوئی ہے اور جو وہاں بازار کا کھانا پکا رہی ہے، وہ ساری گندگیوں کا شکار ہے، وہ انگریز، تو کھانے میں بھی اس کا اثر آتا ہے۔ اب جناب، شریعت نے جو جذبہ شہوانیہ کو سنبھالنے کی ترتیب بتائی ہے، ایک تو نظام حضرت نے ذکر فرما دیا، پردے کا نظام ہے، اور جناب آنکھوں کی حفاظت کا نظام ہے، بد نظری سے خود کو بچانا ہے، اور اس طرح کی مجلسوں سے خود کو بچانا ہے، اس ماحول سے خود کو بچانا ہے۔ دوسرا ہے نکاح۔ عیسائیت کے رہبانیت والے غیر فطری ان نیچرل طریقے کے مقابلے میں اسلامی شریعت میں نکاح مقرر کیا گیا۔
جو نسل کی بقا کا بہترین طریقہ ہے اور خاندانی زندگی کے وجود میں آنے کا بہترین نظام ہے۔ جذبہ جنسیہ کو یورپ کی طرح وقتی طور پر پورا کرنا اور کسی پابندی والے نظام کے تحت نہ ہونے کو قرآن مجید میں سختی سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جناب ان کے قید میں لانے کو، یعنی ساری زندگی نکاح کے بعد ایک دوسرے کا مکمل پابند ہو کر گزارنا، مرد اور عورت قید میں آ جائیں، بند جائیں۔ غیر مصافحین، صرف مستی نکالنا نہ ہو، صرف نکاح کا مقصد صرف مستی نکالنا نہیں ہے، دائمی طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قید میں آ جاتے ہیں۔ اب جناب انسان کا، مرد کا جو وہ ہے یہ جذبہ جنسیہ ہے، یہ عورت کی امانت ہے، اس کی بیوی کی امانت ہے، یہ اس کی قید میں، یہ دوسری جگہ خرچ کرے گا نا، اب دگنا گناہ ہوگا۔ عورت کے حق میں خیانت کا گناہ اور بدکاری کا گناہ، اور اسی طرح خاتون اب مرد کی قید میں۔ اب اگر وہ اپنی جنسی شہوت کو کسی اور جگہ خرچ کرے گی نا تو دگنا گناہ ہے، ایک تو مرد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بددیانتی کا اور خیانت کا گناہ، دوسرا بدکاری کا گناہ۔ اور کیا غیر مصافحین، مستی نکال، نہ کہ مستی نکالنے کو نکاح اس لیے مشروع نہیں ہوا کہ محض مستی نکال لی، اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو کہ خفیہ تعلقات رکھے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آج کل تو خفیہ کے بجائے اعلانیہ تعلقات رکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا یعنی عذاب کا ایسا دور آیا، معذب دور ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور یہ چکر، وہ جو مغرب کی گندگیاں تھیں وہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جذبہ جنسیہ کے غلط استعمال سے نسب خراب ہونا، میراث کے مسائل پیدا ہونا، عورت کے حصول کے لیے مقابلہ آرائی اور اس کے نتیجے میں مخالفت، مخاصمات، قتل تک نوبت پہنچنا، یہ ایسے مفاسد ہیں کہ جن کی روک تھام کے لیے شریعت نے سخت اور پرحکمت قانون سازی کی ہے۔ چنانچہ قذف اور رجم کی سزائیں مقرر کی گئی۔ رجم یعنی سنسار کرنا شرائط کے لحاظ سے کافی سخت ہے اور یہ شاذ و نادر ہی نافذ ہوتا ہے، لیکن اس کے نفاذ کا اتنا خوف اور دہشت ہے کہ اگر جنسی جذبہ کے غلط استعمال کی طرف ذہن جائے بھی تو یہ خوف سامنے آتا ہے اور انسان کو بلا روی سے روک دیتا ہے۔ قذف کسی پر بدکاری کی جھوٹی تہمت لگانے کو کہتے ہیں، کسی پر بدکاری کی تہمت لگانے کو کہتے ہیں، جھوٹی تہمت، جسے 4 آنکھوں دیکھے گواہوں سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر تہمت لگانے والا ثابت نہ کر سکے تو اسے قذف کی سزا 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، درے لگائے جاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں سزائیں کافی سخت ہیں، لیکن ان کے نافذ کرنے کی شرائط اتنی سخت ہیں کہ یہ ایک خوف اور دہشت کی صورت میں تو سامنے رہتی ہے، لیکن ان کا عملی نفاذ کافی مشکل ہوتا ہے، اور پورے 1500 سال اسلامی تاریخ میں مشکل سے چند مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث نے تقوی اور عفت کی خوبیاں اور ان کے حاصل کرنے پر دنیا کی برکتیں اور آخرت میں جنت کی رانائیاں اس دل نشین انداز میں بیان کی ہیں جو طبیعت کو ان کی طرف کھینچتی ہے، اور بلا روی کے نتیجے میں دنیا کی بے برکتی اور آخرت میں جہنم کی ہولناکیوں سے کو ایسے خبردار کرنے والے انداز میں بیان کیا ہے کہ اس انسان کو چکنا اور الرٹ کر دیتا ہے۔ طریقہ تصوف میں جذبہ جنسیہ کی اصلاح کا نظام۔ اہل تصوف جو خیال، فکر اور قلب کی، دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، ان کا جذبہ جنسیہ کو رذیل شہوانیہ بننے اور جذبہ عشقیہ بننے سے روکنے کا ایک زبردست نظام ہے۔ سب سے پہلی بات نظر کی حفاظت ہے۔ باطن میں خیالات کے داخل ہونے کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ آنکھ ہے۔ آنکھ کی حفاظت قلب اور باطن کی حفاظت ہے۔ چنانچہ تانگے اور یکے کے گھوڑے، وہ پرانے زمانے میں نا گھوڑا گاڑی ہوتی تھی نا، تو اس گھوڑے کے دونوں طرف ایک چمڑا لگا دیتے تھے، آنکھوں کے دونوں طرف۔ کوہلو کا بیل، جو پرانے زمانے میں کوہلو تھا جس سے تیل وغیرہ نکالا جاتا تھا، اس کو بیل کھینچتے تھے تو ان کو بھی ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی، بیل کے آنکھوں پر مکمل پٹی باندھی جاتی تھی، کیونکہ مقصد ان کی نگاہ کو اپنے مقصد پر رکھنے کے لیے ان کے نظروں کی جبری حفاظت کروائی جاتی تھی، اور تانگے کے گھوڑے کے اطراف کے نظاروں کو روکنے اور راستے کے درمیان پر پابند رکھنے کے لیے اس کے آنکھوں کے باہر والے حصے کی طرف چمڑے کی مضبوط پٹیاں کھڑی کر دی جاتی۔ ایسی اہل تصوف نظر کی حفاظت کرواتے ہیں۔ غیر محرم پر نگاہ ڈالنا
یہ تو سخت ہی جان والی چیز ہے۔ اہل تصوف تو ضروری مقصد کے علاوہ باقی چیزوں پر نظر ڈالنے سے روکتے ہیں تاکہ قلب اور دماغ کو غیر ضروری معلومات اور ڈیٹا نہ ملے، تاکہ وہ غیر ضروری فکر میں مصروف نہ ہوں۔ نظر کا صرف چہرے پر پڑنا جس میں آنکھیں، رخسار اور ہونٹ نظر آئیں ایک طرح کا ہیجان پیدا کرتا ہے، اور اس نظر سے عموماً جذبہ عشقیہ برانگیختہ ہوتا ہے۔ اگر بالوں اور گردن پر نظر پڑ جائے تو جذبہ جنسیہ برانگیختہ ہوتا ہے، جبکہ گریبان اور سینے کے عبار پر نظر پڑے تو جذبہ جنسیہ شدت سے برانگیختہ ہوتا ہے، اور باطن میں جو گلینڈز ہے وہ سرعت سے خون میں ہارمونز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور حالت بے اطمینانی اور فسق و فجور کی طرف بڑھنے لگتی۔ جذبہ عشقیہ کے طاری ہونے کو صوفیہ کافی حد تک اختیاری بتاتے ہیں، چنانچہ نظر پڑنے سے باطن میں قلب پر جو تصویر آ جاتی ہے، اب اگر آدمی اپنے ارادے سے اس باطن کی تصویر کو عالم خیال میں بار بار دیکھتا ہے تو تصویر پکی ہو جاتی ہے۔ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو دل میں بیٹھی ہوئی تصویر پر دھیان لگاتا ہے اور ایک ایک خط و خال کو دھیان سے گزار کر لطف اور مزہ پاتا ہے، جس سے باطن کی سوچ، فکر اور مراقبے کی قوت اس جذبے پر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کا جذبہ بنتا ہے کہ کوئی رازدار ڈھونڈے اور اپنے اس حال کا اور دل میں جس کو بسایا ہے اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ اس سے کرے، چنانچہ اس کا بندوبست کرتا ہے، اور اگر کسی بے وقوف رازدار، چارہ ساز اور غمگسار کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بھی اس کا ساتھ دے کر ان تذکروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اس کی داستان محبت سنتا رہتا ہے، جس سے جذبہ اور قوی ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اس جذبے کے خلاف بولے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور نصیحت کرنے والے اس کو برا لگتا ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ غرض یہ جذبہ محبت سے جنون کی حدوں تک بندہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مستقبل کی بامقصد فکر کی جگہ اس جذبے کو بیان کرنے والے فالتو اور فضول شعراء کے کلام لے لیتے ہیں، اور برخوردار صاحب ایک سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر کے بجائے ایک عاشق نامراد بن جاتے ہیں، اور مستقبل میں ملک و قوم کی خدمت نیز اپنی و خاندان کی کفالت اور پرورش کی جگہ بربادی کے سامان کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ عاشق نامراد کی قبر پہ تھا لکھا ہوا، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ نہ کسی سے لگائے دل۔ بدنظری کا ایسا عادی ہو جانا کہ ایسے مواقع اور ایسی جگہوں پر ارادے کے ساتھ بندہ جائے اور اس عمل کو اپنا مستقل مشغلہ بنا لے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اپنے ضروری کاموں میں چلتے پھرتے اچانک نظر پڑ جائے اور اسے انسان نہ جھکائے تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ نظر کا جھکانا ارادی ہے، کوئی زور سے بدنظری کے لیے مجبور نہیں کرتا، یہ اپنے نفس ہی کا چسکا ہوتا ہے جو اس کے لیے مجبور کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس کے نقصانات اور نتائج کو دھیان میں لا کر اور پہلے نامرادوں کے انجام کو سوچ سوچ کر جبراً اپنی نظر کو جھکانا ہوتا ہے۔ جو آدمی غیر محرم پر پڑنے والی نظر کو جھکائے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا عزم اور ارادہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، نفس کی چاہتوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے، ورنہ نفس کو بے مہار یعنی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے چسکے مزے پورے کراتے کراتے آخر ذلت اور ناکامی کے گھڑے میں گرا کر چھوڑتا ہے۔ اب اس جذبے کا صحیح استعمال جس کے تحت بقائے نوعی یعنی نسل کی بقا ہو، انسان کو راحت اور سکون حاصل ہو، مرد عورت کا اور عورت مرد کا سہارا بن کر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ خواتین تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یہ اس کی عملی تفسیر بن جائے۔ اس کے لیے صوفیاء نے زبردست نظام ترتیب دیا، جیسا کہ پہلے یہ تذکرہ بے بات آ گئی کہ چہرہ، آنکھوں، رخساروں اور ہونٹوں پر نظر پڑنے سے فوراً باطن میں قلب پر تصویر آ جاتی ہے۔ چنانچہ بیان ہوا کہ نظر کو پھیرنا چاہیے، نظر جھکانا یہ اختیاری ہے۔ اگرچہ بد نظری میں مزہ بہت ہے لیکن کئی مزے کے کام ہیں جن کا صحت کو نقصان ہوتا ہے، تو جبراً آدمی اپنے آپ کو ان سے روکتا ہے۔ اب شوگر کا مریض اپنے دل اور دماغ، گردے اور اعصاب کو تباہی سے بچانے کے لیے باوجود چاہت کے میٹھی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض اپنے آپ کو نمک، انڈوں اور گوشت سے باوجود چاہت کے روکتا ہے۔ اگر خود کو نہ روکے تو وقتی وضع تو مل جاتا ہے لیکن چند سال بعد ایسی معذوریوں، مجبوریوں اور تکالیف کا شکار ہوتا ہے کہ پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ نظر جھکانے کے بعد حساس مزاج والوں کے لوہے قلب، دل کی جو تختی ہے، سلیٹ ہے،
اس پر عکس اور نقش آ جاتا ہے۔ اس کے لیے صوفیاء نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ فوراً اپنے آپ کو متبادل خیال میں مصروف کرے۔ کسی کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے، بد نظری ہو گئی خدا نخواستہ، اور پھر جناب وہ تصویر ذہن میں آ رہی ہے، تو اب اس خیال کو متبادل خیال میں، دوسرے خیال میں لگائیں، کیونکہ ذہن بیک وقت دو خیال نہیں اٹھا سکتا، لہذا نیا خیال پرانے خیال کو محو کر دیتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جو ہی نظر پڑے اور دل کی سلیٹ پر تصویر آئے تو متبادل خیال لایا جائے۔ مثلا سڑک کے کنارے بندہ چل رہا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی پر نظر پڑ گئی تو سڑک پر لگے درخت گننا شروع کر دے، یہ دیکھے کہ کتنے درخت شیشم کے ہیں، کتنے شہتوت کے ہیں وغیرہ۔ اس طرح ذہن متبادل خیال میں لگ جاتا ہے اور تصویر مٹ جاتی ہے۔ متبادل خیال پر دھیان جمانا اور اپنے کو متبادل مراقبے میں لگانا ایک عظیم دولت ہے، اور بد نظری سے جذبات شہوانیہ اور عشقیہ خیالات کے روکنے کے لیے ایک انمول منتر ہے۔ تھوڑے دن تکلف سے اس کو کرنے سے اس کی مشق ہو جاتی ہے، اور یہ مشق باطل اور فاسد خیالات کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ اس مراقبے سے وہ باتیں اور خیالات جو کہ اضطراب یعنی ٹینشن، اضمحلال یعنی ڈپریشن کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ غم جو سوہان روح بن کر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کہ روح کی بیماری بن کر انسان کو اندر سے وہ غم کھوکھلا کر دیتا ہے، اس متبادل مراقبے سے ان غموں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ بندہ کے میڈیکل کالج کے کئی طلباء جو مخلوق تعلیم کی وجہ سے خیالات کے بکھرنے سے، بے خوابی یعنی نیند نہ آنا، حافظے کی کمزوری اور یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوئے، ان کی بنیاد میں بد نظری، ٹیلی ویژن پر ڈش اور کیبل کے فحش پروگرام، اور انٹرنیٹ کی گندگی اور غلیظ سائٹس، اور اس کے نتیجے میں جذبات شہوانیہ اور عشقی خیالات کا شکار ہونا ہی نکلا۔ اور ماحول بدل کر متبادل ماحول اور متبادل خیالات اختیار کرنے سے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلے، تباہی سے بچے، کامیاب ڈاکٹر بن کر اپنے لیے، خاندان کے لیے اور ملک و قوم کے لیے مفید شخصیات بنے۔ جبکہ بد نظری سے باطن میں شہوانی اور عشقی ہیجان پیدا ہونے کے نتیجے میں مزید روابط جو جذبات کو بہت زیادہ برانگیختہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، مثلا تنہا ہونے کی صورت میں باطن میں خط و خال اور ابرو، ہونٹ، رخسار، ان کا دھیان کرتے رہنا، بے احتیاط اور بے دین شعراء کے اشعار کو گنگنانا، پھر دوستوں سے اس خط و خال اور محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، بار بار اس سے ملنے کی کوشش کرنا، ان سب باتوں کو فی الفور سختی سے ترک کر دینے سے ان جذبات سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ بنتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ عشق کے لیے انسانوں کے اور مجازی عشق جو ہے وہ سیڑھی بنتی ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ خود کوشش کر کے عشق مجازی میں مبتلا ہوا جائے، بلکہ اگر اتفاقاً کسی کا عشق مجازی میں مبتلا ہونے کا حادثہ ہو گیا، یہ ایک آگ تھی جو جل پڑی، جس سے وہ اپنے آپ کو اور اپنے مستقبل کو جلانے والا تھا، اس کو صوفیاء کپڑوں، چیزوں اور مکان کی طرف بڑھنے سے روکتے ہوئے گویا چولہے میں ڈال کر مفید کاموں میں استعمال ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ فی الحقیقت محبت طبی، کسی کے ساتھ طبعاً دل میں محبت پیدا ہو گئی جس میں سوز و گداز ہے، رونا دھونا ہے، محبوب کے خط و خال، حسن و جمال کا خیال رہ رہ کر آ رہا ہو اور بے قرار کر رہا ہو، یہ تو سرے سے مقصود ہی نہیں۔ شریعت میں جو محبت مقصود ہے، تو مجازی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے بھائی کہ آپ اس کے تذکرے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو پریشان ہیں۔ تو شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے اس میں تو یہ باتیں مقصود نہیں ہیں۔ شریعت میں جو محبت مقصود ہے وہ محبت عقلی اور محبت شرعی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ محبت شرعی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس کی مرضی اور چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، اس کے احکامات مانے، اس کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ مثلا ایک آدمی محبت میں جل رہا ہے اور اشعار گا رہا ہے، لیکن جب محبوب کہے کہ مجھے پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، میرے لیے سہولت کا بندوبست کر دے، تو وہ بالکل نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو وفا
اور اتباع محبوب کی بات ماننا یہ حاصل ہی نہیں ہوا. لہذا وہ ایک طبی کیفیت جو دل میں محسوس کر رہا تھا وہ بے فائدہ ہے. ان دو محبتوں کو پہلے بزرگوں نے یوں بیان کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی پیاسا ہے, اس کو پانی کی چاہت ہے اور اپنے اندر پانی کی پیاس کو محسوس کر رہا ہے, یہ اس چاہت کے تحت پانی تک پہنچتا ہے اور جب پانی پیتا ہے تو اس کا مزہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے, لیکن اس کی ضرورت محض ایک گلاس پانی ہے. اس کے مقابلے میں کسان اور کاشتکار کو بھی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. پانی کی یہ ضرورت اسے اپنے اندر پیاس کی طرح محسوس نہیں ہوتی, لیکن غلے کی مستقبل کی ضرورت کو جانتے ہوئے وہ اس پانی کی ضرورت بجائے طبیعت کے عقل میں محسوس کرتا ہے, اور ایک گلاس نہیں بلکہ نہر, ندی اور ٹیوب ویل کے ہزاروں گیلن پانی کا بندوبست کرتا ہے. پانی کے مل جانے سے اپنے اندر تو وہ کوئی مزہ محسوس نہیں کرتا, جس طرح پیاس بجھتی ہے اور انسان ایک مزہ محسوس کرتا ہے وہ مزہ تو محسوس نہیں کرتا, لیکن اس غلے کے ساتھ جو متعلقہ فوائد کو وہ اپنی عقل سے جانتا ہے وہ مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی طبی اور عقلی محبت کا فرق ہے. تو جنسی جذبہ اگر مندرجہ بالا طریقوں سے قابو میں نہ آئے تو صوفیاء کرام اللہ والے کثرت روزہ کثرت سے رکھنا اور حیوانی غذاؤں کو ترک کرنا, یعنی انڈا, گوشت, دودھ, اس کو چھڑوانے کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں, جس سے خون میں قوت والے اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے اور جنسی جذبہ, شہوت کا جذبہ اعتدال پر آتا ہے. مہینے میں ایام بیز, چاند کی جو 13, 14, 15 تاریخیں ہیں چاند کے, ان کے روزوں سے عام آدمی کا جنسی جذبہ, شہوانی جذبہ حد اعتدال پر آ جاتا ہے, قابو میں آ جاتا ہے. اور اگر قوی ہو, زیادہ مضبوط ہو وہ جذبہ, تو ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر اس سے بھی وہ قابو میں نہ آئے تو صوم داؤدی, یعنی ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن افطار کرنا, اس سے حضرت فرماتے ہیں بھینسے کے برابر جذبے والے آدمی کو بھی قابو کر لیا جاتا ہے. سب سے آخر میں اس جذبے کو صحیح مقصد کے تحت استعمال کرتے ہوئے نکاح اور شادی کے ذریعے بقائے نوعی, یعنی نسل کو باقی رکھنا, اس کا بندوبست کیا گیا. شادی کو آسان اور سادہ رکھا گیا تاکہ وہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم خرچے کر کے منعقد ہو سکے. حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابیتے میں لکھا ہے کہ میں اپنے ساری بچیوں کے شادی سے اتنے وقت میں فارغ ہوا ہوں کہ جتنا وقت مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے پہ نہیں لگتا. چنانچہ منگنی, جہیز, زیورات, بھاری ولیمے, یہ رسوم بد کی شکل میں, رسوم بد, یہ بری رسموں کی شکل میں یہ معاشرے پہ مسلط کی گئی ہیں. ان کا شریعت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ان کا شریعت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. جذبہ جنسیہ کو بر وقت درست کر کے اور اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو بامقصد تربیت میں لا کر دنیا اور آخرت کی بے پناہ سہولتیں اور کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں, جبکہ براروی کا شکار ہو کر دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بربادی کا سامان مہیا ہو جاتا ہے. اس بحث کے بعد بھی اگر کوئی اس جذبے کی تربیت کروا کر اسے صحیح رخ پر نہ ڈالے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال ہی نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو سیلاب کے موجوں کے سامنے خس و خشاک کی طرح پھینک رہا ہے اور طوفانوں کے آگے سوکھے پتوں کی طرح خود کو ڈال رہا ہے. اس کا نتیجہ نیست و نابود ہونے کے سوا اور کیا نکلے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق.